ایک مرتبہ آپ کے شیخ کامل نے آپ سے فرمایا چلو اب ہم اللہ اس کے حبیب پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حج بیت اللہ شریف کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں۔ حضرت شیخ آپ کو کعبۃ اللہ شریف کے پاس لے کر گئے، طواف وغیرہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ معین الدین ہے میرا، اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرت کے پیر و مرشد نے جب معروضہ کیا تو غیب سے آواز آئی کہ معین الدین کو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لیا ہے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل بھی فرما لیا ہے۔ تو ناظرین آپ غور فرمائیں، نیک بندوں کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ سے کیسے انعامات ہوتے ہیں۔ کیوں انعامات نہ ہوں؟ جنہوں نے اس کی راہ میں مجاہدے کیے ہیں، اللہ کا خود وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے قرب کی راہوں کو کھول دیتے ہیں اور ہم انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے یہ قبولیت کا انعام آپ کے لیے ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ روضہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے ارادے سے پہنچتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالی جاہ میں جب آپ کے شیخ نے پیش کیا اور خاص طور پر تعلیم دی کہ یوں آقا کی بارگاہ میں بادب سلام کا نذرانہ پیش کرو، تو سرور کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ نے بادب سلام پیش کیا تو روضہ مطہر سے جواب ملا وعلیکم السلام یا قطب مشائق البر والبحر۔ حبیب پاک علیہ السلام نے نہ صرف سلام کا جواب عطا کیا بلکہ لقب بھی دیا کہ اے بر و بحر کے بزرگوں کے قطب تم پر میرا سلام ہو۔ قطبیت کا اعلان بارگاہ رسالت مآب سے ہوتا ہے اور اولیاء کرام کے سردار ہونے کا اعزاز نصیب ہوتا ہے۔ پھر حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے حکم صادر ہوتا ہے کہ بیٹا معین الدین، دیار ہند کو اسلام کے انوار سے جگمگانے کے لیے تمہارا انتخاب ہو چکا ہے، تم سفر کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ معروضہ کرتے ہیں کہ آقا میں کبھی اس علاقے کا قصد نہیں کیا، کبھی گیا نہیں ہوں۔ حبیب پاک علیہ السلام پھر تمام اس علاقے کی تفصیلات کو آپ کے سامنے واضح فرما دیتے ہیں کہ کس طرح سے سفر کرنا چاہیے، کیا کیا مراحل ہوں گے، سارے کے سارے پہلے ہی سے آپ ان پر واضح فرما دیتے ہیں۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ کا فیض لے کر، حبیب پاک کی بارگاہ کا فیض لے کر پھر ارادہ کرتے ہیں ہند کی سرزمین کو انوار توحید و رسالت سے جگمگانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ سوچیں، ایک درویش خدا کا جاننے والا، خدا کی معرفت رکھنے والا ولی کامل جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ہتھیار ہوتے ہیں، کیا لشکر جرار ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ تشریف لائے، نہ فوج ہے، نہ لشکر ہے، نہ سپاہ ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ دنیاوی طاقت ہے، بس آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، مصلی ہے، قرآن کریم کا نسخہ ہے، چند نیک صالحین اپنے جو مریدین تھے ان کو ساتھ لیے تشریف لاتے ہیں۔ اور اب جس علاقے سے آپ گزرتے ہیں آپ کی عبادت کو لوگ دیکھتے ہیں، آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں، آپ کے حسن کردار کو دیکھتے ہیں، آپ کی شیرینی گفتار کو دیکھتے ہیں، کیا پاکیزہ گفتگو ہے، کیا پاکیزہ معاملات ہیں۔ عبادت کرتے ہیں تو ڈوب ڈوب کر مولا کی عبادت کر رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہے، دل بے قرار ہے، اس طرح سے رب کی عبادت ہو رہی ہے تو جو بھی دیکھتا ہے آپ کے اس پاکیزہ عبادت کے انداز سے متاثر ہوتا ہے۔ زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں لیکن عمل خود آپ کا دعوت اسلام دے رہا ہوتا ہے، پیغام حق و رشد، پیغام رشد و ہدایت کو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ جہاں جہاں جا رہے ہیں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے جا رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول پاک علیہ السلام کے حکم سے پھر ہندوستان تشریف لاتے ہیں۔ جہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں وہاں انوار توحید و رسالت سے زمین کا وہ حصہ روشن و منور ہو جاتا ہے۔ آپ کس پیغام کے ساتھ تشریف لائے؟ آپ کا پیغام کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام سے محبت کی جائے اور اہل بیت کرام کی بارگاہوں کا ادب کیا جائے۔ صالحین امت کا یہی پیغام رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار کیا تھا؟ محبت کو عام کرو، فروغ محبت اور امن و سلامتی کو عام کرنا ہی آپ کا پیغام رہا، یہی آپ کی فکر رہی ہے۔ دہلی کی سرزمین پر آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے وہاں کیا دیکھا کہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ مخالفین کو عجیب سا لگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا پیغام پہنچ رہا ہے، یہ لمبا چوڑا وار نہیں کرتے مگر لوگ ان کے کردار سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے گنڈے کو تیار کیا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھما دی، کہا جاؤ اور موقع پا کر ان پر حملہ کرو، ہم تم کو یہ انعام دے دیں گے۔ وہ آیا گنڈا دہشت گرد آپ کے پاس پہنچا، بہت ہی محبت کے انداز سے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ آپ فراست مومنانہ سے سمجھ گئے کہ وہ کیا ارادے سے آیا ہے۔
آپ نے مسکرا کر فرمایا میاں جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ کام پورا کر لو، تلوار نکالو، سر حاضر ہے۔ اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ بر اندام ہو گیا، کہنے لگا حضرت میرے قصور کو معاف کر دیجئے۔ آپ نے کہا کہ تم نے قصور ہی کیا ہے؟ اگر واقعی قصور کرتے بھی تو ہم انتقام لینے والے بھی، یہ تلوار تمہارے پاس ہے، ہم کردار مصطفیٰ لے کر آئے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہمارا کام محبتوں کو پھیلانا ہے، ہم اللہ کے ماننے والے، ہمارا کام دنیا کو امن و سلامتی سے لبریز کرنا ہے۔ آپ کے اس کردار کو دیکھا، اسی وقت اب وہ مشرف اسلام ہو گیا۔ اس طرح سے اپنے پاکیزہ اطوار سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ آپ نے دیکھا آگ کے پجاریوں کے، وہ آگ کی پوجا کر رہے تھے، پوچھا کیا ہو رہا ہے قصہ، کیوں پوجا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے ہمارا یہ خدا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاتھ ڈالو، پھر کیا تمہارا وہ ہاتھ سلامتی سے واپس آئے گا؟ تو کہا نہیں، وہ تو آگ جلا دے گی۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیسے تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں راحت بھی نہیں پہنچا سکتا؟ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ انہی کے ایک بچے کو لے کر آگ میں چلے گئے۔ کافی دیر گزر گئی، لوگ پریشان ہیں کہ نہیں اب کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ تو گئے اپنا بچہ بھی چلا گیا، یہ سوچ رہے تھے۔ آپ پھر اس کے بعد آگ سے باہر آتے ہیں، بچہ مسکرا رہا ہے، ہاتھ میں میوہ ہے۔ بچے سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو کہا میں نے آگ میں حضرت کے ساتھ اندر داخل ہو کر کیا دیکھا، آگ نہیں ہے، حرارت و گرمی نہیں ہے، وہاں تو ایک باغ نظر آتا ہے، نت نئے پھول اور پھل نظر آتے ہیں۔ آپ نے بتلایا سن لو لوگو، ہم آگ کی پوجا نہیں کرتے، آگ کے بنانے والے مولا کی عبادت کرتے ہیں، زمین و آسمان کے خالق و مالک کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی اسی کی عبادت کرو گے تو آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں کی تابعداری کرے گی، وہ ضرر نہیں پہنچائے گی۔ آپ کے اس عظیم ترین واقعے کو دیکھا، کرامت کو دیکھا، مشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو یہی پیغام دیا، غریب نواز ہے، مسلمانوں کے لیے بھی آپ کی شفقتیں ہیں تو غیر اقوام کے لیے بھی آپ کی شفقتیں محبتیں رہی ہے، ہر ایک کو آرام پہنچانا، ہر ایک کے دکھ درد کو بانٹ لینا، یہ آپ کا طریقہ کار رہا ہے۔ درویشوں کا، صوفیوں کا، بزرگوں کا یہی مشن تھا کہ خلق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ کانٹے بچھانے والوں کی راہ، تمہاری راہ میں جو کانٹے بچھاتے ہیں ان کی راہ میں تم پھولوں کو بچھاؤ۔ آپ نے پیغام دیا، یہ درس دیا، کانٹے بچھانے والوں کے بدلے میں تم بھی کانٹے بچھاؤ گے، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تمہارا کام کانٹے بچھانا نہیں ہے، پھولوں کو پھیلانا ہے، پھولوں کو نچھاور کرنا ہے۔ اس طرح سے محبت کا درس دیتے رہے، وقت عقیر آیا خدا کا ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کی پیشانی پر نورانی قلم سے لکھا ہوا ہوتا ہے، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور آپ نے محبت کرتے ہوئے پیغام دیا کہ حضرت امام علی مقام، امام حسین کا کردار دیکھو، جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر جنہیں حق کے لیے عظیم قربانی دی، لیکن باطل کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ فرمایا شاہست حسین، باد شاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین، سرداد نداد دست در دستے یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ اس کے ذریعے سے پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں اپنے پاکیزہ اطوار کے تم حامل بن کر رہو، باطل کے سامنے سر نہ جھکاؤ، حق کا پرچم بلند کرتے رہو، خلق خدا کو حق کا پیغام دیتے رہو، دارین کی سعادت تمہارا نصیب اور مقدر بنے گی۔